مجلس حضرت سید الشہداء، مجلس امام حسین ہر لحاظ سے وزین، رزین، رصین اور عظیم ہوتی ہے۔ ہر اعتبار سے اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مختلف جہات سے اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ فرش ازاں پہ تشریف لاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی اہمیت کا میں قائل ہوں۔ میں عموماً عرض کرتا ہوں کہ جو فرش ازاں پہ قدم رکھ دے پھر وہ عام آدمی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مراتب ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں شعراء، ادباء، اہل فکر، اہل دانش ہوتے ہیں، اور آج مجھے اس بات کی مسرت ہے کہ بزم میں ہمارے عزیز القدر اور عظیم القدر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ رضوی تشریف فرما ہیں، جو لندن سے تشریف لائے ہیں۔ شاید کراچی کے حضرات انہیں اس قدر نہیں جانتے، حالانکہ انہیں جاننا چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق کراچی ہی سے ہے اور یہاں خدمتیں انجام دے چکے ہیں وہ پہلے اس شہر میں۔ اور یہ میں ان کی سیرت اور ان کے کردار سے واقفیت کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی انہوں نے خدمتیں انجام دی کمال اخلاص کے ساتھ، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ انہیں فراموش کریں۔ پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ جب میں لندن سے چل رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں بھی کراچی آ رہا ہوں، اور عجیب و غریب بات کہتے ہیں مجھ سے کبھی کبھی، یہ کہتے ہیں مجلسیں تو آپ کراچی ہی میں پڑھتے ہیں، باقی جگہوں پر تو بس ایسے ہی ٹال دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لنتر صلوات، صلی علی محمد آل محمد۔ سورہ مبارکہ انشراح، سورہ مبارکہ شرح، قرآن مجید کے اس سورہ کی ابتدائی آیتوں کی روشنی میں جو سلسلہ گفتگو ہے اس کا عنوان ہے تسلسل زماں میں ختم نبوت کا مفہوم۔ آج 4 محرم ہو گئی، گویا اس عنوان پر گفتگو کی آج چوتھی قسط ہے۔ اب تک جو کچھ میں گزارش کر سکا ہوں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ جتنا بھی طویل ہو ہے محدود۔ زمانے کو جس قدر بھی بے کراں سمجھا جائے مگر وہ ہے محدود اور متناہی، لمیٹڈ، ایک ظرف ہے۔ اور جب یہ ظرف ہی محدود ہے تو پھر یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ یہ اسی لیے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر یہ واضح ہو جائے کہ ظرف محدود ہے تو پھر یہ بڑا مسئلہ نہیں رہے گا کہ اس نامحدود ظرف میں ختم نبوت کے کیا معنی ہیں۔ ظرف محدود ہے اور اس لیے ختم نبوت کا مفہوم سمجھنے کے لیے، اس کی معنویت کو سمجھنے کے لیے کسی بہت زیادہ فلسفیانہ و فکری کاوش اور آزمائش سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ابہام ہوتا ہے، کچھ کسی اجمال کی بنا پر، اس ابہام کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی بحثیں تاریخ میں گزر چکی ہیں پہلے۔ زمانے کے تعلق سے اگر صرف گفتگو کی جائے تو زمانے کے تعلق سے اور بھی بہت سے عناوین ہیں، لیکن وہ تمام عناوین، وہ تمام
اب وہ آب فکر ہوا کرنے کی گنجائش نہیں ہے ابھی۔ مثلا دنیا بھر کی شاعری میں اور خصوصاً فارسی اور اردو شاعری میں تو یہ رہا ہے کہ کوئی بھی ستم انسان پر ہو، کوئی بھی ظلم ہو، اس کو منسوب کس سے کرتے ہیں؟ زمانے سے، روزگار سے یا آسمان سے۔ عجیب بات ہے، یعنی اردو کی کلاسیکی شعریات میں تو یہ سمجھیے مسلمہ امر مان لیا گیا ہے کہ زمانے کی ستمرانی، زمانے کا ستم، روزگار کا ستم، آسمان کا ستم، کہتے ہیں چرخ ستمگار۔ اور اس شعری روایت اور مبہم سی فکری روایت کو غالب تک نے برتا ہے۔ ان کا مشہور مطلع ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نوید امن ہے بیداد دوست جاں کے لیے، نوید امن ہے بیداد دوست جاں کے لیے، رہی نہ طرز ستم کوئی آسماں کے لیے۔ تو وہ طرز ستم جا کے بات ٹوٹی کہاں؟ آسمانی پہ ٹوٹی۔ اس اعتبار سے بھی، اور یہ کہاں تک بات پہنچی ہے، ذرا میں کیوں ذہن میں آ گئی یہ بات؟ ہمارے حدیثی ذخیرے میں ایک عجیب و غریب حدیث ہے۔ ہم نے اس لیے کہا کہ بہرحال مسلمین کے حدیثی ذخیرے میں ہے اور غالباً صحیحین میں ہے، دونوں مشہور صحیح کتابوں میں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لا تسب الدہر وانا الدہر، یا لا تسب الدہر ان اللہ هو الدہر، نعوذ باللہ۔ اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا گیا ہے صرف دو حضرات کے صحیح تسلیم کر لینے کی بنیاد پر، اور ہمارے یہاں اور اس پر تھوڑی بہت گفتگو کی علماء نے۔ ہمارے مجامع حدیث میں تو یہ نہیں ہے براہ راست، لیکن بعض کتابوں میں اسے زیر بحث ضرور لایا گیا کہ برفرض صدور، اگر واقعاً حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد بھی فرمایا ہے، تو کیوں ارشاد فرمایا؟ اگر یہ عبارت دہن مبارک معصوم سے آئی ہے، اگر یہ عبارت آئی ہے تو پھر اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے، کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اچھا، جو لوگ فقہ الحدیث میں اس قدر گہرائی تک کام کرنے کے عادی نہیں، انہوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ زمانہ ہی خدا ہے۔ جی، اب آپ سمجھے کہ میں کیوں یہ مسائل ممبر پر بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ زمانہ ہی خدا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا خالق زماں ہے، خدا زماں نہیں ہے۔ خدا خالق دہر ہے، خدا دہر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں کوئی نام دہر نہیں ہے۔ کسی بھی اعتبار سے آپ خدا کو وقت یا خدا کو زماں یا خدا کو دہر سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ کل بھی مجلس کے بعد ایک صاحب نے مجھے میسج کر کے اس حدیث کی طرف توجہ دلائی اور مجھے صدمہ ہوا، افسوس ہوا، تکلیف ہوئی، رنج پہنچا۔ کیا فکر ہے، کیا تصور خالق ہے، کیا تصور خالق ہے؟ اللہ زماں نہیں، خالق زماں ہے۔ اللہ دہر نہیں، خالق دہر ہے۔ یہ نہ کہیے کہ ان اللہ هو الدہر، اللہ ہی دہر ہے۔ یہ لا تسب الدہر یعنی دہر کو برا نہ کہو، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی دہر ہوں۔ لا تسب الدہر تو تعلیم اچھی ہے، لیکن وَأَنَا الدَّهْرُ واقعاً پیغمبر نے فرمایا؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر نے یہ فقرہ بھی کہا ہوگا وَأَنَا الدَّهْرُ۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی دہر ہوں۔ یہ پورا قرآن مجید آپ کے سامنے ہے۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا لمحہ بھی سلسلہ دہر میں آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر بھی نہ تھا؟ یہاں دہر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے دہر؟ اللہ نہ دہر ہے اور نہ زمان، نہ وقت، نہ اجل۔ وہ ہے خالق اجل، وہ ہے خالق زمان، وہ ہے خالق دہر، وہ ہے خالق
وقت. تو اس طرح کی تعبیروں کو اختیار نہ کریں. پس منظر یہ ہے کہ عموماً انسان اپنی کسی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا. دیکھیے یہاں پر ایک سبق آموز بات ہے. جتنے ہم سب کی عادت ہے, کوئی بھی نقصان پہنچا اگر ہماری غلطی سے بھی پہنچا ہے تو ہم یہ مانیں گے نہیں کہ ہماری غلطی سے پہنچا ہے. وہ فلاں نے مشورہ دیا تھا, غلط مشورہ دیا تھا, اب کیا کریں, وہ اس وجہ سے غلطی, اس وجہ سے نقصان پہنچا, اس وجہ سے نقصان پہنچا, زمین نے نقصان پہنچا دیا, آسمان نے نقصان پہنچا دیا, وقت نے نقصان پہنچا دیا, فلاں نے نقصان, ورنہ ہم اپنی ہرگز نہیں, ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. یعنی گویا فطرت انسان میں یہ ہے کہ وہ اپنے کو کسی بھی درجے میں خطا کار تسلیم نہیں کرنا چاہتا. یعنی ہر شخص اپنے کو معصوم سمجھتا ہے, بس اللہ کے نمائندوں کو معصوم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. ہے نہیں یہ کیفیت. ہمیں تو زندگی میں بہت کم ایسے افراد ملے جو اتنا مضبوط کردار رکھتے ہو. یہ کردار کی بات ہوتی ہے. ایسی کلیئرٹی ان کی فکر میں ہو, سوچ میں ایسی صفائی اور ایسا شفاف ذہن ہو کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو کہیں ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں ملتے, ڈھونڈے سے نہیں ملتے ایسے افراد. وہ چاہے کسی بھی منصب پر ہوں, وہ کہیں نہ کہیں کسی دوسرے پر ان کی وجہ سے غلطی ہو گئی. یہ عام عادت ہے, اس عادت کو چھوڑ دیجئے. میں ڈائریکٹ کبھی اخلاقی باتوں میں بھی نہیں اس طرح سے گزارش کرتا, مگر عرض کر رہا ہوں یہ عادت چھوڑ دیجئے. یہ اچھی بات نہیں, یہ اچھے صحت مند ذہن کی علامت نہیں ہے, یہ صحت مند انسان کی علامت نہیں ہے. آپ عمل انجام دے رہے ہیں نا, اپنے عمل کی صحت اور خطا دونوں کی ذمہ داری آپ قبول کریں. یہ نہیں کہ صحیح کام کیا تو میں نے, اور غلطی ہو گئی تو مولانا رضا حیدر صاحب کی وجہ سے. اب قبلہ کیا کروں, اب آپ مجلس میں آ گئے ہیں تو بہرحال آپ نشانے پر ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہ آپ کو سلامت کرے. پھر ایک بار جملہ دہرا دوں تاکہ جوانوں اور بچوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے. ہو سکتا ہے اتنی دیر تک جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ الفاظ بھی بچے نہ سمجھ پا رہے ہوں. عموماً اردو کی شکایت ہوتی ہے, لیکن بہت صاف لفظوں میں جو کام آپ کریں اس کی پوری ذمہ داری آپ خود اٹھائیں. صحیح کام ہے تو آپ قابل ستائش ہیں, اور اگر غلطی ہو گئی تو آپ اگر اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں پوری صفائی کے ساتھ تب بھی آپ قابل ستائش ہیں. اور اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ اپنی غلطی کو دوسرے کے سر تھوپنا چاہا تب آپ قابل مذمت ہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنی غلطی دوسرے پہ ڈال کے تعریف سمیٹ لیں گے, نہیں. اگر آپ نے غلطی کی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تب بھی آپ قابل ستائش, قابل انعام, قابل اکرام, قابل احترام. لیکن اگر آپ نے یہ حرکت کی تو یہ کوئی مستحسن حرکت نہیں ہے, یہ صحت مند ذہن کی علامت نہیں ہے. لیکن ہماری پوری تہذیب اس خطا میں مبتلا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری شاعری, ہماری پوئٹری, ہماری صدیوں کی روایت, ادبی روایت, کوئی بھی غلطی, مصیبت, مشکل, اس کی ذمہ داری کس پر؟ روزگار, زمانہ, چرخ ستمگار. آسمان ہمارے اوپر مصیبتیں ڈھاتا ہے, آسمان ہمارے اوپر ستم ڈھاتا ہے, آسمان ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے. اب یہی جو میں نے غالب کا مطلب پڑھا اور اس میں معمولی سا مضمون ہے, بزرگوں کے لیے تو مضمون کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنے دوست پر بھروسہ کرتا ہے نا, دوست پر بھروسہ کرتا ہے. دشمن سے توقع ہوتی ہے کہ دشمن نقصان پہنچائے گا, دوست سے توقع نہیں ہوتی کہ دوست نقصان پہنچائے گا.
لیکن اگر دوست بھی کہیں نقصان پہنچا دے تو گویا یہ دشمنی کی آخری حد ہے. تیزی سے میں اب جب آخری حد آ گئی تو غالب کہتے ہیں کہ اب تو آسمان کے لیے کوئی دشمنی کرنے کی جگہ چھوٹی نہیں, کوئی موقع بچا نہیں. ایک شاعرانہ مضمون کہ نوید امن ہے بیداد دوست جہاں کے لیے, چونکہ دوست نے بیداد کر دی تو یہ دوست کی بیداد میرے لیے نوید امن ہے کہ اب میں محفوظ ہوں ہر ستم سے, ہر ظلم سے. کیوں رہی نہ سر طرز ستم کوئی آسمان کے لیے, اب آسمان کے لیے ظلم کرنے کا کوئی موقع نہیں رہ گیا. کون سی بیمار فکر ہے. اور ہمارے یہاں اچھا یہ ایک غالب پر تھوڑی ہے, ماشاءاللہ ہماری صدیوں کی پوئٹری کی جو ٹریڈیشن ہے اس میں شامل ہے یہ زمانے کو برا کہنا اور آسمان کو. اچھا یہ آسمان کیوں آ گیا بیچ میں؟ کیونکہ زمانے کا تصور حرکت آسمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. زمانہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ یہ زمانہ جس میں ہم ہیں, یہ جو گھڑی ہمیں وقت بتاتی ہے, کون سا وقت بتاتی ہے؟ یہ جو سورج اور چاند کی گردش ہے اور جو زمین کی گردش ہے, یہ جو آربٹس پر گردش ہے نا, اسی گردش کے حساب سے یہ دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں. اور یہ ساعتیں ہم نے مقرر کر لی تقسیم کر کے. چونکہ ان ساعتوں کی تقسیم اور اس وقت کا وجود حرکت آسمان پر منحصر ٹھہرا, اس لیے اب جو بھی ظلم و ستم زمانہ کرے گا اس کی ذمہ داری آسمان پر. اور کیا, زمین بیچاری مظلوم و معصوم ہے. واضح ہے؟ ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے. بہرحال اب بات یہاں آ گئی تو بے اختیار مجھے ایک مطلب اور یاد آ رہا ہے, لیکن وہ آپ کے کسی کو اللہ بڑائی کیوں دیتا ہے, نیک نامی کیوں دیتا ہے؟ یہی غالب جس کے اس مطلب پہ میں تنقید کر رہا ہوں, اسی غالب نے ایک قصیدہ اور کہا ہے, عظیم الشان قصیدہ, البتہ وہ فارسی کا ہے, اور وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شان میں کہا ہے. یہیں پر اس قصیدے میں, اس کی تشبیہ میں, اس کے مطلع میں نکھر کے غالب کی فکری اور فنی عظمت سامنے آتی ہے. جہاں اب ایک طرف میں نے واضح کیا نا کہ ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ ہر نقصان کو منسوب کریں گے کس سے؟ آسمان سے, زمانے سے, اور پھر زمانے اور آسمان کے واسطے سے بات آسمان تک پہنچ جائے گی. اچھا, اور اسی لیے تصور ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ توجہ رکھیے گا, مذہبی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, کلامی عقدہ بھی حل ہو جائے گا, کہ اگر کسی شخص کی ولادت کی خبر تو ہمیں مل گئی مگر اس کی وفات کی خبر نہیں ملی, اور زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے, تو کیا حکم ہے؟ زمانے کے گزرنے کے نتیجے میں ہم بغیر اطلاع, بغیر خبر مان لیں کہ وہ شخص مر ہی گیا ہوگا؟ چونکہ زمانہ گزر رہا ہے, کافی زمانہ گزر گیا, اس لیے یقیناً اب وہ مر چکا ہوگا. عقل کا یہ فیصلہ درست ہوگا؟ فقہ میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے. اگر کوئی شخص غائب ہو گیا اور اس کی زوجہ ہے, وہ زوجہ کب تک انتظار کرے؟ دیکھیے نا, فقہ میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے, یہ عملی مسئلہ ہے. اب اس میں زمانے کے گزرنے کو کتنا دخل ہے, کئی برس انتظار کیا جائے؟ فقہی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے, عام دنیاوی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے احکام واضح کر دیے گئے ہیں حدیث اور فقہ میں, وہ روشن ہے, اسے اس وقت نہیں واضح کرنا. میں ان قضایا سے ایک مجرد مفہوم اخذ کر کے بحث کر رہا ہوں کہ زمانہ, یہ گزرنے والا زمانہ گزر رہا ہے, تو کیا لازمی طور پر زمانہ گزر جائے تو ہم تسلیم کر لیں کہ وہ شخص مر گیا؟ عموماً لوگ 60 اور 70 کے درمیان انتقال کر جاتے ہیں, تو کیا ہم طے کر لیں کہ 70 برس گزر گئے تو وہ مر ہی گیا ہوگا؟ سوال, کیا لوگ 75 برس کے نہیں ملے آپ کو؟
کیا 80 برس طے کر لیں؟ کیا 85 برس کا کوئی نہیں ملا آپ کو؟ اچھا کیا 85 طے کر لیں؟ کیا 90 برس کا کوئی بزرگ نہیں ملا؟ اچھا کیا 100 برس طے کر لیں؟ 100 سے زیادہ کی عمر کے لوگ نہیں دیکھے ہیں آپ نے؟ آپ نے نہ دیکھے ہوں گے، ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ ابھی اللہ سلامت رکھے مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی کم سے کم 104 برس کی عمر ہے، اللہ انہیں کم سے کم 110 برس کی عمر عطا فرمائے۔ میں 110 کی اس لیے دعا دیتا ہوں کہ یہ 110 عدد نام علی ہے۔ اللہ ان کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ لیکن ایک مومن اس دنیا میں زیادہ دن رہنا بھی نہیں چاہتا، اور یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہے۔ انسان اس سے بلند ہے، انسان اس سے بہت بلند ہے کہ اس دنیا میں اسے ہمیشگی کی خواہش ہو۔ اب یہ زمانے کی صفت اگر غور کریں، زمانہ کیا ہے، زمانے کی کیریکٹرسٹک کیا ہے، ٹائم کی کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ کیا واقعاً زمانہ گزرے گا تو حقیقتاً چیز نابود ہو جائے گی؟ یہ بود و نابود، وجود و عدم، اس کا تعلق کیا زمانے سے ہے؟ یہ ہے نا ایک فلسفیانہ سوال ہو گیا آپ کے سامنے کہ زمانہ گزرے گا تو چیز معدوم ہو جائے گی اور زمانہ نہیں گزرے گا تو چیز معدوم نہیں ہوگی۔ کیا ایسا ہے؟ یعنی زمانے سے براہ راست تعلق ہے؟ وجود اور عدم کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، وجود اور عدم کا تعلق مشیت خالق وقت سے ہے، خالق زمان سے ہے۔ اللہ چاہے گا کہ کوئی باقی رہے تو وہ باقی رہے گا، اللہ نہیں چاہے گا کہ کوئی ظرف زمان میں زیادہ دیر تک باقی رہے، باقی نہیں رہے گا۔ کل کا جملہ یاد رکھیے گا، یہ ایک لمحہ بھی ہمارا ظرف زمان میں رہنا سوائے مشیت الہی کے اور کسی کے اختیار میں نہیں آئے۔ کل میں نے بے اختیار ایک مثال زبان پر آ گئی تھی، عرض کیا کہ اس زمانے کی حیثیت بالکل چھلنی کی سی ہے، اور زندگی اور عالم ہستی یہ ہے اس میں پانی کی طرح۔ کوئی چھلنی میں پانی لے کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مگر اس چھلنی میں زندگی ہے، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، وہ ہے۔ تو وہ جس کو چاہے نابود کرے، جس کو چاہے باقی رکھے۔ یہ تصور ہماری شاعری میں رائج نہیں ہوا، ہماری شاعری میں وہ دوسرا تصور رائج ہوا کہ صاحب زمانہ زمانہ زمانہ، زمانے کی برائی۔ جب امام زمانہ پہ قصیدہ لکھا غالب نے تو وہاں پر غالب کے اندر موجود فلسفی اور مفکر اور مؤمن ابھر کے سامنے آیا، اور عجیب و غریب مطلع کہا ہے واقعا۔ اس ایک مطلع کی شرح میں نہ جانے کتنے صفحے لکھے جانے چاہیے۔ کبھی ذہن میں خیال بھی آیا تھا، چند صفحے میں نے لکھے بھی، پھر وہ کام رک گیا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہست از تمیز آئین دہر نیست کہ کسرا زیان دہد۔ یہ ایک ہی مصرع، پہلا مصرع صدیوں کی پوئٹک ٹریڈیشن پر ایک محاکمہ ہے، پوری صدیوں کی شاعرانہ روایت کو رد کر رہا ہے۔ ہر شاعر اٹھتا ہے اور ہر قسم کے زیاں کو منسوب کرتا ہے وقت کی طرف، اور غالب کیا کہہ رہے ہیں؟ آئین دہر نیست کہ کسرا زیان دہد۔ یہ دہر کا، زمانے کا قانون اور دستور نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی نقصان پہنچائے۔ آئین دہر نیست بالکل ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک قانون جیسے بیان کر رہے ہیں۔ آئین دہر نیست کہ کسرا زیان دہد، ہست از تمیز گر بے ہما استخوان دہد۔ اب یہاں پر پوری شاعری کر دی اس نے۔ اب کیا کروں، مجلسی ماحول ہے لیکن میں غیر مجلسی گفتگو کیے جا رہا ہوں۔ آپ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب دوسرے مسئلے کو حل کرنا بھی ایک جوانوں بچوں کے لیے مسئلہ تو ہے کہ جناب والا ہمارے ہاں شاعری میں ایک تصور ہے، ایک تصوراتی پرندہ ہے ہما، ایک تصور ہے، ایک خیالی وہمی ایک طائر ہے جس کے لیے تسلیم کر لیا گیا کہ اس ہما کا سایہ جس کے سر پہ ہو وہ بادشاہ ہو جائے گا، وہ ذل اللہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ خیال ہی تو ہے، تصور ہی تو ہے۔ آپ کے
تخیل نے ایک ایسا پرندہ تخلیق کر لیا، اس کا نام ہما رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ دہر کا دستور کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، اور نہ صرف یہ نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی تصور تھا تو بعد میں وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ دیکھیے پہلے خیال آتا ہے آپ کو، کوئی نظریہ، کوئی ہائپوتھیسس، پھر وہ ہائپوتھیسس جو ہے تھیوری بنتی ہے، اور پھر تھیوری جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کے بعد پھر وہ ٹیکنالوجی کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر آپ اس کے معروضی آثار دیکھتے ہیں۔ یعنی پہلے ذہن میں ایک تصور آتا ہے، زمین پر رینگنے والی زندگی جب دو پیروں پہ چلنے لگی تو اس نے دو پروں سے اڑنے والے پرندوں کو دیکھ کر خواہش کی کہ وہ بھی اڑے۔ پہلے خیال آیا، اس خیال کو پہلے شاعری اور نثر میں کہانی کے قصے کی شکل میں بیان کیا گیا، وہ اڑن کھٹولا وجود میں آیا، وہ ایک وہمی چیز تھی، لیکن اب ماشاءاللہ خیال تھا لیکن اب ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، واضح ہے۔ اب آپ پرواز کر رہے ہیں صبح و شام۔ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، اب نام نہیں لوں گا، ہمارے اللہ صحت و سلامتی دے، جناب نجم الحسن جعفری صاحب کو، انہی نے نقل کیا مجھ سے۔ ایک بہت بزرگ شخصیت تھے، ان کو انہوں نے دعوت دی یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، اور ان کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیج دیا۔ وہ جب آئے ایئرپورٹ پر، پرانے خیالات کے بزرگ تھے، تو انہوں نے پہلے ہوائی جہاز کو دیکھا، اس کے بعد واپس چلے گئے۔ اب یہ یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب تشریف لائیں گے، معلوم ہوا وہ واپس چلے گئے۔ کہا کیوں واپس چلے گئے سرکار؟ کہا میں غیر فطری سواری پر سفر نہیں کرتا، میں غیر فطری سواری پر سفر نہیں کرتا۔ اب دیکھیے زمانہ گزر گیا، اور اب اگر ہم کہیں کہ ہم ہوائی جہاز پہ سفر نہیں کرتے تو لوگ کہیں گے کیا غیر فطری بات کر رہے ہیں۔ کل جو خیال تھا، کل جو تصور تھا، کل جو صرف ایک کنسپٹ تھا، کل جو صرف ایک نوشن تھا، وہ آج ایک ریئلٹی ہے۔ یہ پوئٹک حقیقت نہیں ہے، یہ سائنٹیفک حقیقت ہے۔ یہاں پر اس مسئلے میں غالب نے اس طرف توجہ کی کہ پوری پوئٹک ٹریڈیشن کو رد کیا۔ آئین دہر نیست کے کسرا زیان دہد، دستور وقت، دستور زمان، آئین دہر یہ نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ نقصان پہنچائے۔ اور اس لیے اگر کل آپ نے ہما کا صرف تصور کیا تھا تو آج زیب دیتا ہے کہ آپ ہما کو ایک وجود عطا کر دیں۔ یہاں سے اس نے گفتگو کا آغاز کیا تاکہ زمانے کے تعلق سے ذہن انسانی کی فکری روش درست ہو جائے، پھر وہ بتا سکے کہ دیکھو یہ امام زمانہ کا تصور نہیں تھا، یہ تو ایک حقیقت ہے، اور جب ایک حقیقت ہے تو زمانہ چاہے جتنا گزر جائے حقیقت باقی رہے گی، اگر باقی رکھنے والا اسے باقی رکھے۔ صلوات ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب کیا کروں، میری عادت ہے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے کہ بھائی وہ تھوڑا سا فلسفے سے بھی آشنا ہو جائیں، ادب سے بھی آشنا رہیں، ادبی روایات اور ٹریڈیشنز، اور اس میں یہ بھی تمیز رہے کہ کیا ٹریڈیشنز کتنی گہری ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، کسے قبول کریں کسے رد کریں، کہاں تک رد و قبول کی گنجائش ہے۔ لیکن بہرحال تسلسل زماں کی بحث تھی تو یہ بحث بھی درمیان میں آ گئی کہ تسلسل زماں کے باوجود اللہ اگر کسی شے کو قائم رکھنا چاہے تو کوئی اس کے فنا کا اعلان کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ ہے، اللہ خالق دہر، اللہ دہر نہیں، اللہ خالق دہر ہے۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں، سائل جو بھی سائل ہے ذہن سے نکال دیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام نعوذ باللہ دہر ہے، اور اللہ نے فرمایا انا الدہر۔ دو آدمیوں کی گواہی سے اتنی بڑی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں تعویل کے ساتھ کہ بھئی یہاں مضاف محذوف ہے اور مضاف الیہ جو ہے مضاف کی جگہ آ گیا، اور اس لیے دراصل ہوتا یہ تھا
جیسے ہوتا ہے جس میں نے کہ کوئی بھی نقصان دہ بات ہوئی، کوئی بھی حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، نقصان پہنچا، تو برا بھلا کسے کہتے تھے؟ زمانے کو. زمانے نے یہ کر دیا، زمانے نے یہ کر دیا، زمانے. انسان اپنے کرتوت کی طرف غور ہی نہیں کرتا تھا، بس ساری برائی زمانے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بعثت ہی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ عقل انسانی کی رہنمائی کریں، عقل انسانی کو خطا سے بچائیں، عقل انسانی کو، انسان کی فکری روش کو درست کریں، انسان کو بتائیں کہ وہ خود کیا ہے، وہ خطاؤں میں مبتلا نہ ہو. تو اس لیے آپ نے فرمایا لا تسبوا الدہر، ارے زمانے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ دراصل جس کی وجہ سے، جس کے اذن سے تمہیں نفع و نقصان پہنچتا ہے وہ تو اللہ ہے. تم کس کو برا کہنا چاہ رہے ہو؟ زمانے کا پردہ رکھ کے خدا کو برا کہنا چاہتے ہو؟ ایک صلوات پڑھیے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلند تر صلوات. بس اب اتنی سنجیدہ ادبی اور فلسفیانہ بحث کے بعد ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی اور انشاءاللہ مقصد گفتگو کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کاملاً. جس طرح زمانے کا دستور نہیں ہے کہ وہ زیاں پہنچائے، بلکہ خالق زماں کے ہاتھ میں اور اختیار میں سب کچھ ہے، اور پھر یہ زماں خود ہے محدود، لا محدود و بے کرا نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کاملہ، حکمت بالغہ، مشیت نافذہ سے یہ ہوا کہ ذات گرامی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، اور اس حکمت سے ختم کی گئی کہ اب قیامت تک جتنی بھی نسلیں آئیں، جو بھی ان کے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوں ان تمام سوالات کے جوابات ارشادات و فرامین و سیرت و قانون محمد میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں بشرطے کہ صحیح جو واقعہ احادیث ہیں، جو آثار پیغمبر ہیں، جو سنت پیغمبر ہے، جو سیرت پیغمبر ہے، اس تک انسان کی رسائی ہو جائے. خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں، خدا. جوانان عزیز، سائنس پڑھیں، دنیا کے سارے علم پڑھیں، دنیا کو آپ اپنی ٹھوکروں میں رکھیں اور تسخیر کریں، مگر بحیثیت انسان آپ کے جتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل، ان تمام تساؤلات، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اور آپ کے کردار سے مل جائیں گے. قرآن اور سنت و سیرت پیغمبر، اور یہ دونوں کہاں سے ملیں گے؟ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. کس کے کہنے پہ ہم کسی حدیث کو صحیح مانیں اور کس کے کہنے پر ہم کسی حدیث کو ضعیف مانیں؟ یہ مسئلہ تو باقی رہے گا نا. اب تاریخ میں موجود ہے، ایک دور ایسا گزرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ بند ہوتے ہی حدیث پیغمبر کے بیان کرنے پہ پابندی لگ گئی تھی. خبردار جو حدیث بیان کی، تاریخوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، ناقابل انکار واقعات ہیں. ایک شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت کے معنی دریافت کیے کہ بتاؤ والذاریات ذروا، اس کے معنی کیا ہیں؟ اچھا آپ بتائیے، یہ جرم ہے؟ بھئی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، پورا سورہ ہے سورہ ذاریات، اس نے پوچھا اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ لوگوں نے شکایت لکھی حاکم وقت کے پاس کہ یہ معنی پوچھتا پھرتا ہے، یعنی حدیث نہیں قرآن کے معنی. کہا اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ. اچھا گرفتار کر کے وہ لایا گیا، تاریخوں میں پڑھ لیجئے گا. جب لایا گیا دربار میں تو کہا کہ
تم ہی ہو والذاریات ذروا کے معنی پوچھتے ہو؟ کہا جی صاحب میں بتائیے والذاریات. اس کو اتنے درے لگائے کہ لہو لہان ہو گیا، اور کہا جیل میں بند کر دو، اسے قید کر دو، حبس کر دو. کچھ دنوں کے بعد جب اس کے زخم کچھ مندمل ہوئے، میں یہ آج پڑھنا نہیں چاہتا، یہ سب پتہ نہیں کہاں سے ذہن میں آتا چلا جا رہا ہے، میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں، لیکن حقائق ہیں. آج ذہن میں کچھ اور تھا. مولانا کو دیکھ کے میری فکر، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. میں ہوں اسی معاشرے کا نا. تو اسے حبس کر دیا گیا، قیدی. جب اس کے زخم مندمل ہوئے، پھر بلاؤ اسے، تو بلاؤ. بلایا گیا. کیا پوچھ رہے تھے؟ کہ صاحب والذاریات ذروا کے معنی. پھر اسے کوڑے مارنا شروع، سر سے پیر تک لہو لہان. اور ہمارے یہاں پھر اس کے بعد حبس، قید. پھر کچھ دنوں کے بعد بلایا، مندمل ہوا تھا تھوڑا زخم. پھر کہا کیا چاہیے؟ کہا بھائی والذاریات ذروا کے معنی. پھر اسے کوڑے مارنا شروع. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو بس قتل کر دو، یہ قسطوں میں مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اس کے بعد اس کو رہا معنی بتائے. ہو سکتا ہے اس عرصے میں کسی عالم قرآن سے پوچھ لیا ہوگا. اس کو معنی بتائے اور کہا جاؤ. اسے وطن اس کے واپس بھیج دیا، یعنی بصرے سے لے جایا گیا تھا مدینے. کس سزا میں؟ والذاریات ذروا کے معنی ہیں. واپس لے جاؤ اور اعلان کر دینا بصرے میں، پورے شہر میں کوئی اس شخص کے پاس بیٹھے نہیں، کوئی اس سے گفتگو نہ کرے، کسی مجلس میں یہ جائے نہیں. اگر کسی حلقہ ذکر میں، حلقہ درس میں، کسی بزم میں کے شریک ہو جائے تو کوئی اس سے بات نہ کرے. اور چنانچہ وہ ایسا ہو گیا تھا کہ جہاں جاتا تھا لوگ بس اسے دیکھتے تھے، ارے بھائی خدا حافظ. یہ سزا تصور کر سکتے ہیں اسلام کن مراحل سے گزرا؟ اسلام کن مراحل سے گزرا؟ حدیث پیغمبر بیان کرنے پر پابندی. ایسے بھی افراد ہیں جنہوں نے حدیث بیان کی تو انہیں کوڑے مارے گئے. قرآن کے معنی کسی نے پوچھ لیے تو کوڑے مارے گئے. اب بتائیے کہ جب درباروں میں حکام کے زیر اثر حدیث پر بھی پابندی ہو، قرآن پر بھی پابندی، تو ان کا پہچاننا ضروری ہے جن کی قربانیوں سے قرآن بھی بچا، حدیث بھی بچا. صلوات پڑھ دیں محمد. ہم سے کہتے ہو یہ مجلسیں کس لیے ہیں، یہ تذکرے کس لیے ہیں؟ ارے یہ تذکرے اس لیے ہیں کہ یہ اسلام کی بھی ضرورت ہے، مسلمان کی بھی ضرورت ہے، انسانیت کی بھی ضرورت ہے. قرآن کے اگر یہی ماحول تصور کر لیں آپ کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے معنی دریافت کر رہا ہے کوئی شخص، اچھا فرض کیجئے کہ معنی دریافت کرنے میں اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، ٹھیک ہے، کتنی سزا ہے اس کی؟ بھئی یونیورسٹیز میں، مدرسوں میں اکثر یہ ہوتا ہے، ہم آپ اکثر کوئی بعض حضرات آتے ہیں سوال کرنے، مولانا ایک سوال ہے، اور وہ خلوص سے پوچھتے ہیں، اور ہم خوب پہچانتے ہیں بعض ایسے لوگوں کو بھی جو سوال لے کے آتے ہیں اور کوئی خلوص نہیں ہوتا. وہ کسی نے بھیجا ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنا، دیکھو اس کا جواب انہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، یا یہ سوال کرنا، جب وہ جواب دیں گے تو اس پہ یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، ہمیں مزہ آئے گا. ہوتا ہے نا، تو پہچانتے ہم بھی ہیں. لیکن اگر کوئی فتنہ انگیزی کی نیت سے بھی سوال کر رہا ہے تو اس کی سزا کتنی ہے؟ کتنے کوڑے؟ زخمی ہو جائے، قید میں رکھا جائے، یا بلا کے تعریف کی جائے کہ دیکھو ہمیں معلوم ہے تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے، فتنہ نہ کرو، اس آیت کے یہ معنی ہے، جاؤ خدا حافظ. ٹھیک ہے نا، توجہ ہے؟
ایک طرف ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ حدیث بیان کرنے پر پابندی، قرآن مجید کے معنی پوچھنے پر پابندی، اور ایک طرف ہمیں وہ منظر نظر آتا ہے کہ منبر پر آ کر ایک شخص کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان نہ رہیں، اور قرآن کے بارے میں پوچھو کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، ہم سے جو چاہو پوچھ لو۔ اب سنیے اور سمجھ کے جائیے۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا نا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام دعوائے سلونی کرتے تھے، یا میں اسی ممبر سے عرض کر چکا ہوں کہ اس ترکیب کو میں بدل دیتا ہوں، دعوائے سلونی نہیں، دعوت سلونی کرتے تھے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ دعوائے سلونی نہیں کرتے تھے، دعوت سلونی کرتے تھے۔ اچھا، اس میں بھی عام ذہنوں میں کیا ہے، جو حاسد ہیں اور ماشاءاللہ کم نہیں ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، علی میں نعوذ باللہ انانیت بہت تھی، اپنے علم کے اظہار کے لیے کہتے، علم کے اظہار کے لیے نہیں۔ ارے یہ دعوت سلونی دین کی، مذہب کی، معاشرے کی ضرورت تھی، جس معاشرے کو حدیث و قرآن دونوں سے کاٹ کے رکھ دیا گیا تھا، اس معاشرے میں ضرورت تھی اس امام کے لیے کہ وہ بار بار کہے سلونی سلونی۔ ارے تمہیں کہیں سے جواب نہیں ملتا ہے تو ادھر آ جاؤ، ختم نبوت کے مقام کی حفاظت ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ یہ نہیں تھا کہ اظہار علم ہے، میں بہت جانتا ہوں یہ سمجھ لو، نہیں، یہ نہیں تھا، یہ شان امام نہیں ہے۔ ہمارا امام وہ امام ہے جس نے نہ اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے موقع ڈھونڈے، نہ علم کے اظہار کے لیے موقع تلاش کیے۔ شجاعت تو جتنی چھپا سکتے تھے علی نے اتنی چھپائی۔ علی ابن ابی طالب نے تو اپنی ذات کے لیے صبر کو مخصوص کر لیا تھا، شجاعت صرف نظر خدا و نظر رسول کر دی تھی۔ جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ کے نفوس و نفاس کا مسئلہ آیا علی شجاع نظر آئے، جہاں علی کی ذات کے مسائل تھے وہاں علی صبور نظر آئے۔ تو علی نے اپنی قوت ظاہری و جسمانی کے اظہار کے لیے موقع ڈھونڈا کرتے تھے، نہ اپنے علم کے اظہار کے لیے موقع ڈھونڈا کرتے تھے، چونکہ معاشرے میں ابواب علم بند کر دیے گئے تھے۔ نہ قرآن کی آیت کے معنی کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ حدیث رسول۔ یہ ایک بہت آسان ذریعہ تھا کس چیز کا، وہ آگے خالی جگہ چھوڑ رہا ہوں، بھر لیجئے گا۔ صلوات پڑھیے ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ مقام ختم نبوت در یتیم عبداللہ پر اس لیے ہے منحصر ان کے ساتھ کہ ایک تو اللہ کی وہ کتاب آئی قرآن جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ رکھی، اور خود پیغمبر کی سیرت، اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ رکھی۔ جو پیغام لے کے آئے تھے حضور، اس سے پہلے کیا تھا، ذرا زمانے کے تاریخی تسلسل میں اس مسئلے کو دیکھیے، توجہ رکھیے گا جو طالبان علم ہے بطور خاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے رسول، جو دین لے کے آئے تھے وہ کیا تھا، وہ اس سے کتنا مختلف تھا جو جناب آدم لے کے آئے تھے۔ جو جناب آدم لے کے آئے تھے اس سے جو جناب خاتم دین لے کے آئے کتنا مختلف تھا، بہت زیادہ مختلف تھا۔
جو جناب نوح دین لے کے آئے تھے وہ کتنا مختلف تھا، جو جناب ابراہیم لے کے آئے تھے وہ کتنا مختلف تھا. مجھے تو کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، اور خود قرآن کی نص ہے اس موضوع پر، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک تو دین بس اسلام ہے. جب دین بس اسلام ہے تو جو آدم لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، جو نوح لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، جو ابراہیم لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، جو حضرت موسیٰ لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، جو جناب عیسیٰ لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، جو جناب خاتم لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا. تو دین تو ایک ہی تھا، اور جب ایک ہی چیز پیش کرنی تھی تو آدم ہی پہ نبوت ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ سوال ہے ویلڈ. آدم ہی پہ شروع ہوئی تھی، آدم ہی پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی. یہ آگے نبوت بڑھی کیوں؟ کیونکہ اصول کے اعتبار سے دیکھیں، اصول دین کیا ہے؟ جو مشترک باتیں ہیں وہی کروں نا ابھی. اصول دین کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دینیات میں پڑھایا جاتا ہے اصول دین 5 ہیں، لیکن یہ 5 دراصل 3 ہیں، اور یہ 3 دراصل 1 ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات واضح ہے، تھیورم بالکل واضح ہے نا. اصل الاصول تو بس ایک ہے، انسان اپنے خالق کو پہچان. اللہ ہے، اللہ ہے تیرا خالق، اللہ ہے تیرا رب، اللہ ہے رحمان، اللہ ہے رحیم، اللہ ہے رازق، اللہ سب کچھ ہے، اور اللہ ہی کے پاس سے آئے ہو اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل الاصول توحید اور خدا شناسی ہے. اصول دین، اصل الاصول، تمام جڑوں کی ایک جڑ اللہ کو پہچاننا ہے. اب اللہ کو پہچاننے کے لازمے بہت ہیں. جب تک میں مولانا کو پہچانتا نہیں تھا کوئی مشکل ہی نہیں تھی. میں جانتا ہی نہیں تھا کہ کتنے با اخلاق ہیں کہ بد اخلاق ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، عظیم ہیں، کیا ہیں، واقعاً عالم ہیں کہ عالم نہیں ہیں. اس لیے کہ بہت سے لوگ امامہ رکھ کے ماشاءاللہ آج کل. اب جب ملاقات ہو گئی اور ان کے اوصاف سے میں واقف ہو گیا کہ عالم ہیں، کریم ہیں، عزیز القدر ہیں، با کردار ہیں، اب وہ جتنے ان کے اوصاف سامنے آتے چلے گئے ہر وصف کے ساتھ ایک فریضہ جڑتا چلا گیا کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کی حفاظت کریں، دوسروں سے بھی کہیں کہ اگر تمہیں کچھ مسئلہ نہ معلوم ہو اور یہ سامنے ہو تو ان سے پوچھ لینا. بڑھتی چلی جا رہی نا بات. اللہ کو نہیں جانتے تو کچھ مشکل نہیں تھی، اللہ کو پہچانا تو اب اسی لیے اسلام میں جو فقہ میں لفظ آتا ہے کیا؟ تکلیف شرعی. آپ جب پہچانا تو مکلف ہے، تکلیف شرعی ہے. اللہ کی معرفت کے حق ادا کیجئے. اللہ کی معرفت جس کے ذریعے سے ملی اسے بھی مانیے. اللہ تک جو آپ کو تربیت لے کے پہنچا سکے اسے بھی مانیے. اللہ کے حضور اللہ نے جسے اذن دے رکھا ہو شفاعت کا اسے بھی تسلیم کیجئے. اللہ کے حضور اصلا حاضر ہونے کا یقین بھی رکھیے. یہ سب ہے نا. تو اللہ کو مانا اب توحید، اور اللہ کو مانا تو یہ سروئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو واقعاً خدا کو مانتا ہو، نعوذ باللہ خدا کو ظالم مانتا ہو. خدا عادل ہے، اور خدا کو پہچنوایا کس نے؟ نبی نے. تو نبوت تسلیم کرنی ہوگی. جتنے بھی نبی آئے انہوں نے کیا بتایا؟ کہ دیکھو اللہ ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں بتائیں کہ اللہ کے یہاں پہنچنا ہے. یہ نہیں کہ بس تمہیں خلق کر دیا ایسے ہی، ایک کھیل تھا، ایک تماشا تھا، ایک بیکار بیٹھا تھا اللہ، کچھ نہیں کرنے کو تھا تو تمہیں بنا دیا ہے. ایسا نہیں ہے. نعوذ باللہ، معاف کرنا یہ تعبیریں ہیں، بچے ہنسیں گے مگر ہنس ہنس کے یاد رکھیں گے نا. اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ ایک حکمت کے تحت. اللہ نے کوئی شے باطل خلق نہیں کی. اللہ نے جب کوئی شے باطل نہیں خلق کی اور ایک حکمت کے تحت خلق کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو اللہ پر یقین، نبوت پر یقین، آخرت پر یقین، یہ آدم نے بھی دیا، یہی نوح نے، یہی ابراہیم نے، یہی موسیٰ نے، یہی عیسیٰ نے، یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اجمعین. تو جب پیغام یہی تھا تو آدم پہ کیوں نہیں ختم ہو گئی نبوت؟
اور اگر پیغام یہی تھا اور ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے تو پھر محمد پہ کیوں ختم ہو گئی نبوت؟ سوال ہے نا. اس کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم حضرت آدم نے بھی پیغام تو یہی دیا تھا، مگر حضرت آدم کے بعد فوراً ان کی امت نے، ان کی نسل نے اس پیغام کو ضائع کر دیا. جناب نوح نے بھی یہی پیغام دیا تھا، یہی دین، یہی اسلام، مگر جناب نوح کے بعد فوراً دین میں تحریف ہو گئی، تبدیل ہو گیا دین. جناب ابراہیم یہی توحید کا پیغام لائے تھے، مگر جن بتوں کو انہوں نے توڑا تھا، انہوں نے بتوں کو توڑا تھا نا، ابراہیم خود بت شکن ہے نا. انہوں نے جو گھر بنایا اللہ کا، اسی میں ان کی اولاد نے لا کے بت رکھ دیے. ان کی امت، ان کی اولاد، سب نہیں. تو ہر نبی کے بعد یا تو اس نبی کی زندگی ہی میں اس کے دین میں تحریف ہو گئی، جس کی سب سے بڑی قرآنی مثال جناب موسیٰ ہے. جناب موسیٰ کا وصال نہیں ہوا تھا، انتقال نہیں ہوا تھا. جناب موسیٰ موجود تھے، صرف 40 دنوں کے لیے اپنی امت سے اوجھل ہو گئے تھے، غیبت میں چلے گئے تھے بحکم پروردگار. تو امت نے گوشالہ پرستی شروع کر دی. یعنی نبی کے ہوتے، اولو العزم نبی، صاحب جلال نبی، اس کے ہوتے ہوئے اس کے دین میں تحریف ہو گئی. تو اکثر انبیاء کی سیرت آپ پڑھیں گے تاریخ میں تو معلوم ہوگا کہ یا اس نبی کے جیتے جی یا اس نبی کے وصال کے فوراً بعد اس کی امت گمراہ ہو گئی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم اس لیے ہوئی کہ سرکار کے بعد ایسا اہتمام ہو گیا کہ اب قیامت تک ان کے دین میں تحریف نہیں ہو سکتی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ تحریف کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو سیاسی ہوتے ہیں. یہ سیاست ہے جو تحریف کرتی ہے دین میں. سیاست مدار دین میں تحریف کرتے ہیں، اور جو دین کی حفاظت کرتے ہیں وہ سیاست مدار نہیں ہوتے، وہ قربانیاں دیتے رہتے ہیں اور دین کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اسی لیے یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہے، ایک سچی تاریخی قرآنی الہی واقعیت ہے کہ خدا کی قسم اگر سرکار ختمی مرتبت کو آل محمد جیسے ان کے پیغام کی حفاظت کرنے والے نہ ملتے تو شاید ان پر بھی نبوت ختم نہ ہوتی. اور اسی لیے اتنی بڑی داستان کو سمیٹ کے میں نے استعاراتی اور شاعرانہ اور خطیبانہ زبان میں کہا تھا پہلے روز کہ یہ جنہیں حضور بٹھاتے تھے شانے پر، یہ تھے مہر مقام ختم نبوت. صلوات پڑھ دیں محمد. لوگ سمجھے کہ شاعری کر رہے ہیں، لوگ سمجھے کہ شاعری کر رہے ہیں، مداحی کر رہے ہیں، مبالغہ کر رہے ہیں. نہ مداحی نہ مبالغہ، تاریخ کی روشن حقیقت کا اظہار ہے. یہ جنہیں پیغمبر نے کاندھے پہ بٹھایا تھا، شانے پہ بٹھایا تھا، جن کا قدم مہر نبوت پر رکھا تھا. یاد ہے نا جب خانہ کعبہ کے اوپر رکھے ہوئے بت کو توڑ رہے تھے تو علی نے قدم کہاں رکھا تھا؟ پیغمبر نے اپنے شانوں پہ اٹھایا تھا نا. اچھا کسی اور کو کیوں نہیں اٹھایا؟ ارے قد و قامت میں تو اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کے تصور کیا جا سکتا ہے بھائی تمہارا ہاتھ نہیں پہنچے گا، شاید تم آ جاؤ تمہارا ہاتھ پہنچ جائے. قد و قامت کو نہیں دیکھا، قدم کو دیکھا کہ کس کے قدم یہاں آنے کے لائق ہیں. تاریخ کا علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا. علی کے قدم کہاں ہیں؟ جہاں مہر نبوت ہے، مہر نبوت. کیسے شقی ہیں، کیسے غبی ہیں، کیسے دریدہ دہن ہیں جو علی کی فضیلتوں کا انکار کرتے ہیں. علی بچپن میں بٹھانا اور ہے،
ٹھیک ہے بھائی، بچے تھے، وہ بچپن کا تقاضا تھا. امام حسن اور امام حسین کے لیے یہی تو کہہ دیتے ہیں، نواسے تھے، بچے تھے، کبھی گود میں بٹھا لیا، کبھی کاندھے پہ بٹھا لیا. کون سی بات ہے، ایک فطری بات ہے، معمولی بات ہے، اس کو کیا آپ اہمیت دیتے ہیں؟ علی کو بھی بٹھایا تھا بچپن میں، حسن و حسین کو بعد میں زبان چسائی ہے، پہلے علی کو زبان چسائی ہے. حسن و حسین کو بعد میں کندھے پہ بٹھایا ہے، پہلے علی کو بٹھایا تھا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے رسول اللہ 30 برس بڑے تھے، 30 برس، 1-2 برس نہیں، 30 برس. 30 برس بڑے تھے، اپنی اولاد کی طرح علی کو پالا تھا. لیکن یہ خانہ کعبہ میں بت شکنی کا جو موقع تھا، اس وقت علی بچہ نہیں تھے. آپ لاکھ کہیں کہ جب اسلام قبول کیا تھا تو علی بچوں ہی کی فہرست میں تھے، مگر جب بت توڑا تھا تو علی بچوں کی فہرست میں نہیں تھے. یہاں جو قدم رکھا تو یہ ضرور ایک لطیف ادبی اظہار سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک ٹھوس، روشن، تاریخی حقیقت کا اظہار ہے کہ مقام ختم نبوت کے محافظ تھے جو شانہ پیغمبر پہ جگہ پاتے تھے. چونکہ ایسے محافظ مل گئے تو اب یہ نہ پوچھئے کہ نبوت ختم کیوں ہو گئی. جب دولت بیدار محفوظ ہے اور محفوظ رکھنے والے موجود ہیں تو پھر سوال یہ کہ جاری کیوں رہتی. نبوت ختم کیوں ہو گئی سوال نہ کیجئے. اگر آپ چاہیں گے نبوت جاری ہو تو جاری کس لیے ہو؟ مصطفیٰ کے دین میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، نہ اصول میں تحریف ہوئی، نہ فروع میں تحریف ہوئی، نہ متن قرآن میں تحریف ہوئی، کسی اعتبار سے اسلام میں تحریف نہیں ہوئی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج ملت میں، امت میں جتنے بھی تفرقے ہیں اور جتنے بھی فرقے ہیں، جس کے پاس جتنا اسلام ہے بطفیل محمد و آل محمد ہے. اچھا، ایک لطیف سا جملہ کہہ کر بس گفتگو ختم کر دوں. مولا امیر المومنین نے اسلام کو بچایا، اور یہ جو سلونی کی بات تھی یہ صرف اظہار علم کے لیے نہیں تھا، اظہار فضیلت کے لیے نہیں تھا، اظہار شرف کے لیے نہیں تھا، دوسروں پہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں تھا. ضرورت تھی، نہ حدیث بیان کرنے کی اجازت تھی نہ قرآن. لیکن دنیا جانتی ہے کہ حکام، سلاطین، صاحبان اقتدار جس کو چاہیں روک لیں. علی کو روکنے کی ہمت کس میں تھی؟ اس لیے علی اپنا کام کرتے رہے، حسن نے اپنا کام کیا، حسین نے اپنا کام کیا. اور آج بھی اگر کوئی ایک فرزند زہرا پردہ غیب میں ہے تو وہ بھی ختم نبوت کے اسرار میں سے ہے. بس آج یہاں گفتگو روک دی میں نے، کل آگے بڑھے گی. اب محرم کے تقاضے، آج 4 محرم ہو گئی. یہ سب باتیں اصول دین و فروع دین و اخلاق و آداب، یہ سب تو آقا حسین کے نام کے تصدق میں ہے. اصل تو ہمیں آقا حسین کا تذکرہ کرنا. تمام ایک مقام خاتمیت کی حفاظت، ساتھ ساتھ تمام انبیاء کی ریاضتوں کی حفاظت. مجھے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، ایک ایسے ذاکر کے جس کو آپ نے اس منبر پہ سنا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. علامہ نجم آفندی مرحوم کے فرزند، ان کے بیٹے، میرا خیال ہے اس منبر پہ شاید نجم آفندی بھی پڑھ چکے ہوں، انہوں نے بھی سلام پڑھا ہوگا، مرثیہ پڑھا ہوگا. لیکن ان کے بیٹے مرحوم مغفور علامہ سہیل آفندی صاحب، وہ یہاں ذاکری کر چکے ہیں. شاعر کی حیثیت سے ان کی زیادہ شہرت نہیں ہے، مگر وہ بھی شعر کہتے تھے. ان کے 2 مصرے ہیں، سادہ سے 2 مصرے. کہتے ہیں انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، سہیل آفندی، انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا. انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں،
شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا. خدا کی قسم اس ایک دن میں شبیر نے کیا کیا خدمتیں انجام. آج 4 محرم ضرور ہے, ہم جس کی بھی شہادتیں پڑھتے ہیں, شہادت تو سب کی عاشور کے دن ہوئی. بنی ہاشم کے کیسے کیسے چاند قتل کیے گئے, ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, پامال کیے گئے. اور اصحاب و انصار میں سے کیا کیا اصحاب تھے, اصحاب پیغمبر. کتنے اصحاب پیغمبر تھے کربلا میں آقا حسین کے ہمراہ. یہ بہت اہم ہے, لوگوں کو اس کو جاننا چاہیے. ان اصحاب میں سے ایک صحابی ہے, بوڑھا صحابی. آپ کربلا کی تاریخ میں سب سے بوڑھے صحابی کے عنوان سے عموماً حضرت حبیب کو یاد رکھتے ہیں. حضرت حبیب کا بڑا مرتبہ ہے. بھئی کتنا بڑا مرتبہ ہوگا اس کا جسے امام معصوم رجل فقیہ لکھ دیں. لیکن میں آج حبیب سے پہلے ایک اور صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی صحابیت پر کسی اختلاف کی گنجائش نہیں. تمام علم رجال کی کتابوں میں اس صحابی کو رسول کا صحابی مانا گیا ہے, اور صحابی کا نام ہے انس ابن حارث. انس ابن حارث کاہلی اسدی حضور کے اصحاب میں سے ہیں, اور یہ اس روایت کے راوی ہیں جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو میرا یہ بیٹا حسین یہ سرزمین عراق پر ذبح کیا جائے گا. تم میں سے جو ممکن ہو, جس کے لیے جو باقی رہ جائے, اس پہ فرض ہے کہ میرے اس بچے کا ساتھ دے, اس کی مدد کرے, اس کی نصرت کرے. یہ حدیث سنی, اور کیا وفادار صحابی تھا, کیا وفادار صحابی تھا. بعض کتابوں میں جدید محققین نے تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ صحابی رہتا تھا مدینے میں, پھر آیا کوفے میں رہنے لگا, اور اس کے بعد پھر کوفے سے نکل کے سرزمین کربلا پر آ کر ایک چھوٹا سا خیمہ بنا کے وہیں رہنے لگا. اور جب آقا حسین کربلا پہنچے ہیں تو یہ صحابی حاضر ہوا, آقا کی خدمت میں پہنچا, بیعت کی, اور روز عاشور عجب انداز سے حسین کے سامنے آئے. میں کیا عرض کروں, بوڑھے اتنے تھے کہ کمر خمیدہ, یہ بھویں اور پپوٹے لٹک گئے تھے, آنکھیں ڈھک گئی تھیں. انہوں نے ایک نیزہ لیا, ایک شمشیر لی, اور پٹکا لیا, ایک رومال لیا, اور اپنے ایک دوست کے پاس پہنچے. کہا دیکھو ذرا یہ بھویں اوپر کر کے رومال باندھ دو تاکہ میں دیکھ سکوں. دیکھو یہ نیزہ اور یہ پٹکا یہ میری پیٹھ اور کمر سے لگا کے باندھ دو تاکہ ذرا میں سیدھا کھڑا ہو سکوں. اس کے بعد شمشیر لی اور آقا حسین کے سامنے آئے. یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, اجازت ہے کہ میں بھی نصرت کروں. کہتے ہیں اس شان سے یہ آئے تھے کہ آقا حسین نے دیکھا اور خود آقا حسین گریہ فرمانے لگے. آقا حسین کی آنکھیں آنسو برسانے لگی. انس, اس بڑھاپے میں, اس بزرگی میں یہ جوش جہاد, یہ جذبہ جہاد. کہا آقا فرزند رسول, آخر رسول اللہ کا حکم ہے, رسول کی حدیث میں نہیں تو لوگوں کو بتائیے, میں عمل نہ کروں. دست و قدم امام کو بوسہ دیا, اجازت لی اور میدان کی طرف گئے. ارباب مقاتل نے, ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی ایک عظیم الشان اور پرشکوہ جہاد کیا, اور کئی دشمنان حسین اور دشمنان دین کو تہ تیغ کیا. مگر وہی جو ایک طریقہ تھا دشمنوں کا, بالآخر دیکھیے عشق, محبت, عقیدہ, یقین انسان کے اندر ایک شجاعت پیدا کرتا ہے, مگر اس جسم کے اپنے تقاضے ہیں. یہ بوڑھا صحابی رسول کربلا کے میدان میں جنگ کرتا رہا, یہاں تک کہ اشقیاء نے گھیر لیا, حلقہ کر کے درمیان میں لے لیا, اور اس کے بعد ہر طرف سے حملے ہونے لگے. اور جب انس زمین پر آئے ہیں تو پھر ان کی زبان پر بھی یہی تھا, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول آپ پر سلام. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ آپ پر سلام. کہتے ہیں امام نے پھر گریہ کرنا شروع کیا. اصحاب امام
اصحاب امام بنی ہاشم حضرت عباس حضرت علی اکبر انس کا لاشا لے کر امام کے سامنے آئے، امام کے سامنے لٹایا لاشے کو، امام نے ایک مرتبہ جھک کر انس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ انس مبارک ہو، تم سرخرو ہو گئے خدمت رسالت میں۔ اور یہ ان میں سے ہیں حبیب، انس، مسلم، جنہیں خود امام حسین نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر گویا داد دی ہے، تحسین دی ہے، تحسین فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ امام قرآن پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انس کے سر سے بالوں سے خاک صاف کر رہے تھے، اور یہ شان دیکھ کر باقی تمام اصحاب گریا کر رہے تھے، باقی تمام اصحاب گریا کر رہے تھے۔ میں نے ایک تذکرے میں یہ پڑھا کہ انس کی شہادت حبیب کی شہادت سے پہلے ہوئی ہے، انس کے بعد حبیب میدان میں گئے، اور حبیب نے بھی بے پناہ جنگ کی ہے، مگر کس وقت؟ بس چونکہ کل سے مخصوص شہادتوں کا تذکرہ ہوگا، اس لیے 2 جملے عرض کر لینے دیجیے۔ اصحاب میں ایک انس ہیں، صحابی پیغمبر، حبیب ہیں، یہ بھی صحابی پیغمبر، مسلم ابن اوسجہ ہیں۔ ان تمام اصحاب کی عمریں بہت بلند ہیں، بزرگ عمریں ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ جب زمین پر آئے، سر سے پیر تک زخمی، بوڑھے بزرگ، جلتی ہوئی ریت، مٹھیوں سے ریت اٹھا کے اپنے زخموں میں بھر رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لبوں میں جنبش ہے، اور انہیں ایک اندازہ ہوا کہ کوئی قریب آ رہا ہے۔ آنے والے نے آگے بڑھ کے کہا مسلم تم میرے بچپن کے دوست ہو، میں ہوں حبیب، مجھے یقین ہے کہ تمہارے بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ اگر یقین ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا تو میں تم سے کہتا کہ کچھ وصیتیں کرتے جاؤ، میں تمہاری وصیت پہ عمل کروں گا، مگر مسلم میں وصیت پہ عمل نہیں کر سکوں گا۔ مسلم نے اس کیفیت میں بھی ایک مرتبہ کہا حبیب وصیت تو ہے، وصیت تو کرنی ہے۔ حبیب تڑپ گئے، مسلم وصیت نہ کرو، میں وصیت پوری نہیں کر سکوں گا۔ کہا نہیں میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، اسی کا بہذا الامام، میں وصیت کر رہا ہوں اس امام کے تعلق سے، تم شہید ہوگے مگر جب تک شہید نہ ہو امام کا خیال رکھنا، فرزند رسول تک کوئی تیر پہنچنے نہ پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہماری عبادت اعضاء کو قبول فرما، پروردگار ہمارے سروں پر مراجع عظام، مرجعیات رشیدہ اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کے سائے برقرار رکھ۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو ہر طرح کے ضرر و نقصان سے محفوظ رکھ۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے قرآن کا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اب اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم دے۔